تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 5واں حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں اور تبلیغی اکابرین واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ نبوی محنت کر رہے ہیں، تو اس بات پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور میں اور یہ تبلیغی اکابرین آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ پھر ہمارے درمیان مقدمہ چلے گا، اور اگر میں نے جھوٹ سے کام لیا ہوگا تو اس کی مجھے سزا ملے گی، اور اگر میں نے سچ کہا ہو، میں نے خلوص سے کام لیا ہو، اور میں نے تبلیغی اکابرین کے چہرے ویسے دکھائے ہیں جس طرح ان کے چہرے ہیں، تو پھر اس کار خیر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر عظیم ملے گا۔ میرے بھائیوں، کل کی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے ٹوٹنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ بیرونی ہاتھ بھی تھے یا اندر کے ہاتھ تھے؟ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ٹوٹنے میں بیرونی ہاتھ بھی ہیں۔ کس کے تھے میں پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑا ہاتھ یہ اپنوں کا ہے۔ جس طرح اردو کا ایک شعر ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس گھر کو، یعنی یہ جو جماعت ہے، اس کو کیوں آگ لگی؟ وہ اس وجہ سے کہ مولانا محمد یوسف صاحب نے پوری دنیا میں مراکز کھولے تھے، اور پوری دنیا کا جو مرکزی مرکز تھا، یعنی مرکزی کردار تھا، وہ نظام الدین کا تھا۔ پوری دنیا میں فیصلے ہوتے تھے نظام الدین کی طرف سے، لیکن قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ کام تو تبلیغ کا شروع ہوا ہے انڈیا میں، لیکن اب تک انڈیا سے 4 مہینے سے زیادہ جماعت کہیں نہیں جا سکتی، یعنی 7 مہینوں کی جماعت، سال کی اور 1.5 سال کی جماعت کبھی نہیں گئی۔ یہ پاکستان ہے جس میں 1.5 سال کی جماعتیں چلتی تھیں، پھر سال کی جماعتیں چلنے لگی، اور اب 7 مہینوں کی جماعتیں چلتی ہیں پوری دنیا میں۔ تو ان قربانیوں کی وجہ سے مولانا یوسف صاحب نے پاکستان کو دوسری حیثیت دی اور بنگلہ دیش کو تیسری حیثیت دی۔ پوری دنیا میں جو کام اٹھا ہے تبلیغ کا، وہ پاکستانیوں ہی کی قربانیوں کی وجہ سے اٹھا ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، جس سے بھی پوچھیں گے کہ آپ تبلیغ میں کیسے لگے ہیں، کس نے آپ کو دعوت دی ہے، کس کی وجہ سے لگے ہیں، تو آپ کو پاکستانی جماعت بتائیں گے کہ بھائی پاکستانی جماعت آئی تھی، انہوں نے ہمارا اکرام کیا، ہمیں کھلایا پلایا، تو اس وجہ سے ہم تبلیغ میں لگ گئے۔ کوئی بندہ آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی انڈیا کی جماعت آئی تھی یا بنگلہ دیش کی جماعت آئی تھی اور انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا تو ہم تبلیغ میں لگے ہیں۔ اس طرح کی مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، تو ہر سال یا ہر 5 سال کے بعد دنیا کے ممالک میں اجتماعات بھی منعقد ہوا کرتے تھے، اور ان اجتماعات میں ملکوں والے نظام الدین کو، پاکستان کو اور بنگلہ دیش والوں کو بلاتے تھے۔ جب یہ تینوں مراکز کے اکابرین جاتے تھے تو وہاں پر، چونکہ مرکزی کردار تو نظام الدین کا تھا، تو وہاں پر عزت افزائی وہ صرف نظام الدین کے اکابرین کی ہوتی تھی، جس پر ہمارے پاکستان کے اکابرین بد دل تھے کہ بھائی کام ہم کر رہے ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، لیکن دنیا میں عزت ان کی ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل نقطہ تھا اختلاف کا، یہاں سے ان کے فاصلے شروع ہو گئے۔ پھر اس طرح ہوا کہ جب 3 امیر، یعنی 3 حضرت جی، آخری حضرت جی انعام الحسن صاحب بھی جب فوت ہو گئے، تو اس کے بعد کام چلانے کے لیے کوئی امیر نہیں منتخب ہوا، اور عالمی شورا وجود میں آئی تھی، اور اسی عالمی شورا
ہی کی برکت سے پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، جس میں حاجی عبدالوہاب صاحب تھے اور مولانا سعد صاحب بھی تھے۔ لیکن جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اراکین عالمی شورا وہ دنیا سے چلے گئے اور آخر میں صرف 2 اراکین رہ گئے تھے، جس میں حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بھی عمر رسیدہ تھے، انہوں نے بھی جانا تھا اگر وہ چلے جاتے تو پھر شورا یعنی عالمی شورا کے جو رکن ہوتے تو وہ صرف مولانا سعد ہوتے اور فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہوتا۔ یہی خطرہ تھا کہ ہمارے رائیون کے اکابرین انہوں نے پہلے سے سازش کی کہ بھائی ہم نے کسی کو امیر نہیں بنانا، کیونکہ جب کوئی امیر بنے گا تو پھر پوری جماعت میں صرف اس کی چلے گی۔ وہ جس سے کہیں گے کہ بھائی آپ مرکز میں آئیں، آپ ممبر پر بیٹھ جائیں، آپ قافلے میں شامل ہو جائیں، تو وہ اس کو حصہ ملے گا، اور اگر وہ کہیں کہ بھائی اس کو مرکز سے بھگا دو تو مرکز نہیں آ سکتا۔ یعنی بادشاہت وہ قائم نہیں ہونے دیتے تھے، اور شورا کیونکہ بادشاہت میں صرف بادشاہ کی چلتی ہیں، تو اسی طرح تبلیغی جماعت میں اگر مرکزی امیر یعنی کوئی حضرت جی بن جاتا تو پھر انہی کی چلتی، اور یہی بات یہ تبلیغی اکابرین کے حق میں نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں کہ کس طرح ہم مولانا سعد کو منظر سے ہٹائیں گے، یہاں تک کہ مولانا سعد صاحب طبیعت کے بڑے سخت ہیں، اور انہوں نے نظام الدین مرکز میں گجراتی مولیوں کے جو کرتوت تھے ان پر گرفت شروع کر دی، اور وہی گجراتی مولوی وہ خوفزدہ ہو گئے کہ بھائی اگر مولانا سعد امیر بنیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ مولانا سعد ان کو بتاتے تھے کہ بھائی تم لوگ جب دنیا میں جاتے ہو تمہاری عزت افزائی ہوتی ہے، لوگ تمہیں نذرانے اور ہدیے پیش کرتے ہیں، مگر تم نظام الدین کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور تمہاری جو عزت افزائی ہو رہی ہے وہ صرف نظام الدین کی برکت سے ہوتی ہے۔ یہ جو گجراتی مولوی تھے انہیں جو کچھ بھی ملتا تھا اس میں سے یہ نظام الدین کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے اور سب کچھ اپنے گھر میں بیچتے تھے۔ اسی بات پر مولانا سعد صاحب ان سے خفا تھے، تو یہ گجراتی مولوی اور ہمارے رائیون کے جو ابھی قابضین ہیں یہ آپس میں ملے، اور انہوں نے 2015 کے اجتماع سے پہلے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم نے مولانا سعد کو نہیں آنے دینا ہے۔ مولانا سعد صاحب جب آ گئے رائیون کے اجتماع میں تو انہوں نے مشورے سے پہلے مشورہ کیا تھا، اور اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ بھائی تبلیغی جماعت میں کوئی امیر نہیں ہوگا، ایک عالمی شورا ہوگی، اور چونکہ عالمی شورا کے اراکین صرف 2 رہ گئے ہیں تو اب اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، اور کون کون سے ہونے چاہیے، تو وہ نام بھی انہوں نے اپنی طرف سے دے دیے، جس پر مولانا سعد صاحب غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ جھگڑی کی نوبت پیش آئی، اور مولانا سعد صاحب سمجھ گئے کہ اگر میں ان کی بات ابھی نہ مانوں اور یہاں پر فیصلہ کروں کہ بھائی نہیں شورا نہیں چلے گی بلکہ امیر بنے گا کوئی، تو یہ مجھے مار دیں گے، رائیون ہی میں یہ مجھے مار دیں گے۔ تو اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے فیصلہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ امیر بنے گا یا شورا کام کرے گی، تو یہ فیصلہ ٹونگی کے اجتماع میں ہوگا۔ ٹونگی کا اجتماع جب 10-12 دنوں کے بعد آیا تو وہاں پر جو رائیون کے اکابرین ہیں اور گجراتی مولوی ہیں انہوں نے کیا سازش کی مولانا سعد کے خلاف؟ انہوں نے یہ کیا کہ ٹونگی کے اجتماع میں مولانا سعد اور حاجی عبدالوہاب چونکہ یہ دونوں عالمی شورا کے
ارکان تھے، انہوں نے جانا ہی تھا اور ان کی حاضری لازمی تھی، مگر ہمارے جو رائے کے اکابرین ہیں انہوں نے حاجی عبد الوہاب کو روک دیا اور ٹونگی کے اجتماع میں نہیں جانے دیا، اور لوگوں سے کہا کہ حاجی عبد الوہاب کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ڈاکٹر انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حاجی عبد الوہاب صاحب صحت مند تھے اور جانا بھی چاہتے تھے، مگر انہوں نے سازش کے طور پر جانے نہیں دیا۔ اب دو ارکان میں سے تو ایک کو انہوں نے روک دیا رائے میں، کیونکہ حاجی عبد الوہاب تھے تو امیر مگر قید میں تھے۔ کس کے قید میں تھے؟ انہی کے قید میں تھے۔ رہ گئے مولانا سعد صاحب، تو مولانا سعد صاحب انہوں نے جانا تھا، کیونکہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ بھائی امیر بنے گا یا شورا ہوگی۔ اب ان کا راستہ انہوں نے کیسے روکا؟ تو انہوں نے یعنی گجراتی مولیوں نے اور ریونڈی مولیوں نے بنگلہ دیش کی جو جماعت تھی وہاں پہ جو لوگ مولانا سعد کے خلاف تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو اکسایا اور کہا کہ آپ نے ایئرپورٹ پر جا کر دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، نعرے بازی کرنی ہے کہ بھائی مولانا سعد کو اجتماع میں مت آنے دو۔ تبلیغ والے کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، نہ کسی کے خلاف نعرے کرتے ہیں، نہ سڑکوں پہ آتے ہیں، نہ گلیوں پہ آتے ہیں، نہ دھرنا دیتے ہیں، نہ جلسہ اور نہ جلوس، یہ کام ان کا ہے ہی نہیں۔ مگر ان ظالموں نے اس روایت کا بھی خیال نہیں رکھا اور جا کر جو شرارتی لوگ تھے ان کو ایئرپورٹ کے سامنے جمع کر دیا اور انہوں نے نعرہ بازی شروع کی اور کہا کہ بھائی اگر مولانا سعد اجتماع میں آ گئے تو ہم توڑ پھوڑ کر لیں گے اور ہم خون بہائیں گے۔ چنانچہ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ وہ مولانا سعد صاحب سے ملے اور انہیں ان کی منت کی اور معذرت کی کہ بھائی آپ اس سال اس اجتماع میں مت آئیے۔ مولانا سعد صاحب راضی ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ میرا جانا ابھی مناسب نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو خون بہے گا، تو وہ انڈیا واپس چلے گئے۔ جب انڈیا واپس گئے تو مولانا سعد بھی نہیں گئے اس مشورے میں اور حاجی عبد الوہاب بھی نہیں گئے۔ اب فیصلہ انہوں نے کرنا تھا اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو مولانا سعد کو منظور نہیں تھا، جو بھائی وہاب کو منظور نہیں تھا۔ اور فیصلہ کیا تھا کہ بھائی کوئی امیر نہیں بنے گا۔ وہی پر ٹونگی کا جو اجتماع تھا نے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوگا وہ عالمی شورا کی نگرانی میں ہوگا اور پوری دنیا میں کوئی امیر نہیں ہوگا بلکہ عالمی شورا ہوگی۔ اور اس میں کون کون سے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی لوگ لے، اور اس میں حاجی عبد الوہاب کا نام تو پہلے سے تھا اور اس میں مولانا سعد بھی تھے، لیکن انہوں نے مولانا سعد کو تو ڈال دیا اسی شورا میں، مگر آخر میں ان کو اس شورا سے بھی بے دخل کرنا تھا۔ تو یہی نکتہ تھا کہ یہاں پر جماعت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جب انہوں نے مراکز میں خطوط بھیجے پوری دنیا کے مراکز میں، تو زیادہ تر مراکز وہ ان خطوط کے پڑھنے پر وہ دھوکے میں آئے، ان کے دھوکے میں آئے اور انہوں نے ساتھ دیا عالمی شورا کا۔ صرف دنیا میں دو مراکز تھے، ایک ملیشیا کا سری پیتالنگ اور ایک نائجیریا ہے، الجیریا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ صرف دو مراکز وہ مولانا سعد کے حق میں رہ گئے، باقی پوری دنیا میں جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جماعت تقسیم یعنی ٹوٹ گئی، اور وہ جماعت جس نے پوری امت کو متحد کرنا تھا وہ آپس میں بھی مشت و گریبان ہو گئے، اور ایک گروپ کے امیر بنے مولانا سعد اور دوسرے کے عالمی شورا والے۔
تو اس میں بیرون ہاتھ کس کے تھے؟ انشاءاللہ اس پر آئندہ بات ہوگی۔